صاحب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم پتہ نہیں، شاید دنیا بھر، پوری اسلامی دنیا میں اسلامک فائنینس تیزی سے پھیل رہی ہے. پاکستان اتنا ماشاءاللہ 17 کروڑ دوسرا بڑا اسلامک ملک ہے، ہمارے پاس اپرچونٹی دنیا میں ایک سینٹر بننے کا اسلامک فائنینس کا. لیکن ہمارے یہاں جو فتاوی آئے بہت سارے کہ جی ہمارے اپنے آدھے مسلمان آج تک کہتے ہیں کہ جی ناک کو یوں پکڑ لو تو یوں پکڑ لو. مفتی صاحب اس کو کیسے سولو کریں گے پرابلم کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء برسوں سے ایک لگے بندے سسٹم میں درس کے، تدریس کے اور واعظ و تبلیغ کے نظام میں مضامین اور موضوعات لے کر چلے جا رہے ہیں. دعویٰ تو ہم کرتے رہے کہ اسلام دین کامل ہے، زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، کمپریہنسو ہے، کمپریہنسونس بھی ہے، جامعیت بھی ہے، پرفیکشن ہے، کاملیت بھی ہے، ٹوٹیلٹی بھی ہے، جامعیت بھی ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومنو، اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے کہ آپ 4 چیزیں پسند ہیں تو آپ نے پک کر لیں، 4 چیزیں ناپسند ہیں تو آپ نے چھوڑ دیں. اسلام میں داخل ہونا ہوگا تو پورے کا پورا داخل ہونا ہوگا، قبول کرنا ہوگا تو پورے کا پورا قبول کرنا ہوگا. تو ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے علماء کرام قرآن کی تفسیر بھی پڑھا رہے تھے، اس میں ربا کی حرمت کا بھی بیان ہے، بے کے حلال ہونے کا بھی بیان ہے، معاملات سے متعلق بھی احکام ہیں، حدیث پاک میں بھی کتاب البیوع ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی کتاب البیوع ہے. لیکن یہ اپلائی نہیں ہو رہی تھیں، اطلاق نہیں ہو رہا تھا، تھیوریٹیکل تھیں. اچھا، اس کے مواقع نہیں ملے تھے کیونکہ کافی عرصے سے اسلام کو کہیں اقتدار نہیں ملا تھا. تو اب جب ایک اسپیس ملا اسلامی معیشت کے لیے اور اس کے اپلیکیشن کا وقت آیا، تو اب کچھ علماء، میں تو کہوں گا کہ یہ سہولت پسندی ہے کہ بجائے اس کے کہ آتے اور اس کو اسٹڈی کرتے. اور بعض علماء نے تو جنہوں نے ناجائز کہا تو یہ بھی کہا جی متبادل بتانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ان کو پکڑیے، ان کا دامن پکڑیے کہ اگر آپ کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں تو متبادل بتانا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا کوئی بھائی اسلام کے نام پر ایک کام کرنے جا رہا ہے اور وہ اس پر بھی تیار ہے کہ اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، تو مجھے آپ چیک کیجئے، میری اصلاح کیجئے. تو اب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ محنت کریں. آپ نے اپنے دارالفتاء میں بیٹھ کر فتویٰ جاری کر دیا، یہ انصاف نہیں ہے. آپ تکافل کے نظام کو بھی پڑھیں، اسلامک بینکنگ کے نظام کو بھی پڑھیں، اور جو لوگ اس میں آ رہے ہیں اور اپنے استعداد کو صرف کر رہے ہیں، ان کی سے غلطی ہو رہی ہو تو ان کی مدد کریں. یہ دین کی مدد ہے اور اس سے دین کو فروغ ملے گا. تو لہٰذا یہ بھاگنے کا راستہ ان کو نہیں دینا چاہیے اور پکڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، چیک کیجئے، مطالعہ کیجئے اور ہمیں بتائیے، اور ہم ہر اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس طرح کے جب بھی آپ کوئی اصلاحی مشن لے کر چلیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، تو رکاوٹوں کو دیکھ کر ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. اور ان کی بھی اتنی ہی شرعی ذمہ داری ہے جتنی ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بتایا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کان کو ادھر سے پکڑنا یا ادھر سے پکڑنا، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ اسلامک بینکنگ آئی اور اسلامی تکافل آیا تو اس کے لیے جو رجال کار چاہیے تھے
وہ نہیں تھے کہ جن کی بیسک ایجوکیشن جو ہے اسلامک بینکنگ کی ہوئی ہو، کیونکہ ایک مین پاور چاہیے تھی، جنرل بینکنگ سے آئے. تو کچھ لوگ تو وہ آئے کہ جو حرام کو چھوڑ کر حلال کی تلاش میں آئے، کچھ لوگ وہ آئے جو بہتر معاش کی تلاش میں آئے. جو بہتر معاش کی تلاش میں آئے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سب کچھ ایک ہے. تو ایسا نہیں ہے، سب کچھ ایک نہیں ہے. ابھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مقصد ایک ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں مقصد کے حصول کے طریقے میں فرق کو جاننا ہوگا، اور ہمیں حلال اور حرام میں فرق کرنا ہوگا. اور یہ امت کی، ملت کی بحیثیت مجموعی فرض کفایہ ہے، اور تمام علماء کی اور فقہا کی ذمہ داری ہے کہ آئیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اور ہم ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ان کے کنسرن ہیں اس کو جاننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کو پھر بینکنگ کے نظام کو بھی تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا، اور جو کچھ نظریاتی طور پر تھیوریٹیکلی وہ برسوں سے پڑھاتے آئے ہیں، اس کے اطلاق کا وقت آیا ہے تو ان کو اس کا اطلاق بھی کرنا پڑے گا. میں تھوڑا سا ٹاپک سے ڈیویٹ کر کے میں نے مفتی صاحب سے اسپیشلی یہ سوال پوچھا بیکاز بہت پڑھے لکھے لوگ ہمیں ملتے ہیں، بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے لوگ ملتے ہیں، اور جب ان سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں نہیں جی ہمارے عالم صاحب تو اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دل بڑا ہوتا ہے جب مفتی منیب الرحمان جیسے ان کے پائے کے جو دینی جو علماء حضرات میں سے ہیں وہ جب آ کے اسلامک بینکاری کو، اسلامک تکافل کو، ان چیزوں کو آ کے سپورٹ کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ جب انشاءاللہ پروان چڑھے گی تو بنے گا بالکل جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان مرکز بنے گا اسلامک تکافل اور اسلامک بینکاری کا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیوز آنے کا. ایک بہت زبردست سیشن رہا جی یہ، اور مجھے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا، اور ہمارے لسنرز خاص طور سے جن کے لیے تکافل نام بہت عرصے سے میں شروع میں بات کر رہا تھا نا، نام تو آپ سن رہے تھے تکافل، آج آپ کو مکمل سیاق و سباق کے حوالے سے پتہ بھی چل گیا کہ تکافل آخر کس شے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں مفتی منیب الرحمان کے، جو کہ چیئرمین ہیں شریعہ سپروائزری بورڈ داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ کے، اور ڈاکٹر بخت جمال شیخ صاحب جو کہ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف آپریشنز ہیں داؤد فیملی تکافل. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام سنا ہے، آئی ایم ویری کانفیڈنٹ آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام آج انجوائے بھی کیا ہوگا. اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت جلد ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی. سو ٹل دین گڈ بائے، گاڈ بلیس، اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ